آج ہم ٹیچر کے موضوع پر ایک بات کریں کہ ٹیچر بن کر معاشرے میں اچھے افراد کا اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بھی بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں ان کا بچپن اور ان کی صلاحیتیں ہمیشہ دوسرے لوگوں سے الگ اور ممتاز رہی۔ جس طرح پھول اپنی خوشبو سے موجودگی کا احساس کرواتا ہے، اسی طرح ذہین بچے بھی اپنی ذہانت کا ہر سطح پر اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسان بننے کی میری بھی کوشش رہی ہے کہ میں کام کسی کے فائدے کے لیے کروں۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد اور ذہین بنانے کی بڑی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ پڑھائی کے دوران بھی میں اور ہر لحاظ سے چلتے پھرتے صبح سے شام تک تقریباً میں ہر بچوں میں یہی چیز کا بغور مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، جائزہ لے رہا ہوتا ہوں کہ بچے جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ قدرت نے ہر بچے کو شکل و صورت، جسمانی خد و خال اور علمی صلاحیتوں کے اعتبار سے منفرد بنایا ہے۔ لیکن میں جب بھی گھر میں موجود ہوتا ہوں تو اپنی فیملی کے بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بڑوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے بچے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی اسی میں مصروف ہیں، بچے گیم کھیل رہے ہیں، بڑے بھی اسی میں مصروف ہیں۔ اور خاص کر جو آنے والی ہماری جنریشن ہے اس کو ہم وہ پوئمز لگا کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ پوئم سنیں، اور وہ بچوں کو اس دھیان لگا کے خود بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، خاص کر مائیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے طلباء و طالبات میں کافی سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ایک نہ ایک دن پڑھ کر کسی اچھے مقام پر، کسی اچھے عہدے پر فائز ہوں گے۔ ہاں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ میں موجود نہ ہوں، میں ان کی کامیابی نہ دیکھ سکوں، لیکن مجھے خوشی جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور میرے ان بچوں کو شمار جو ہے وہ اچھے افراد میں کیا جائے گا۔ اسکول میں اکثر یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو بہت سے بچے جو ہیں وہ بتاتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے فوج میں جانا ہے، ہم نے وکیل بننا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اب دیکھیں، ہر انسان اپنی جو پسند اور ناپسند ہے اس کا جو اظہار ہے وہ اپنے کرتا ہے ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ ڈاکٹرز کو دیکھتا ہے کہ اچھا ان کی یہ سچویشنز ہیں، وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، آرمی والے جو ہیں وہ کیسے ہیں، اور مختلف شعبہ جات جو ہیں وہ کیا کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ٹیچر نے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا۔ بہت کم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کام کے ساتھ ساتھ اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کام سے۔ تو بچے پھر جو ہیں وہ اسی سائڈ پر جاتے ہیں جس سائڈ پر ان کو بہتری لگتی ہے۔ اگر ٹیچر کی زندگی اور سٹیٹس کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اصل میں ٹیچر ہے وہ بغیر رنگ، بغیر کسی نسل، بغیر مذہب اور بغیر کسی لالچ کے آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ٹیچنگ کا شعبہ حقیقت میں بہت اعلیٰ اور رفع ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی پسند فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو، بے شک تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث اس بات کی غماز ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے کتنا پیار تھا۔ یعنی انہوں نے دور کا سفر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ دور کا بھی بے شک جو ہے وہ سفر اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن تعلیم حاصل کریں۔ پاکستانی معاشرے میں ٹیچنگ کو وہ مقام نہیں ہے جو دنیا کے مہذب ممالک میں ٹیچنگ کو حاصل ہے۔ ایک واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ صدر ایوب جو تھے، پاکستان کے صدر تھے، ان کے دور میں حکومت برطانیہ کا جو شاہی خاندان تھا ان کا ایک شہزادہ پاکستان میں مہمان بن کر آیا، اور وہ صدر ایوب کے ساتھ کسی انگلش میڈیم اسکول کا دورہ کرتا ہے اور بچوں سے ملتا ہے، اور وہ بچوں سے باری باری پوچھتا ہے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے۔ تو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی انجینئر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے جہاز اڑانے ہیں، پائلٹ بننا ہے۔ تو پھر جو شہزادہ ہے
وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مہذب دنیا میں ٹیچنگ جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ پاکستان کا مجھے مستقبل اچھا دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایوب خان نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس نے کہا ہے کہ تمام بچوں نے بڑے بڑے شعبے جو ہیں وہ اپنے پسندیدہ بتائے ہیں، لیکن کسی بھی بچے نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا ہو کر ایک ٹیچر بنے گا، وہ معاشرے میں اچھے انسان جو ہے وہ پیدا کرے گا اور لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ تو اس شہزادے نے مزید یہ کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے جو اہم کردار ہے وہ ٹیچر کا ہے۔ وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے نا کہ جی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو وہ عورت کا ہاتھ بھی بالکل ہے، لیکن وہ ایک ماں کی دعا کی صورت میں ہے، ایک بہن کی دعا کی صورت میں ہے، لیکن جو اصل کردار ہے نا وہ ایک استاد کا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تو انہوں نے سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس اعزاز کا مستحق نہیں ہوں، یہ اعزاز تو ان کے استاد کا بنتا ہے۔ اور پھر انہیں اپنے استاد کو جو ہے وہ عزت دینے پر جو انگریز تھے انہوں نے ان کو بھی پھر وہی مقام دلوایا، اور پھر اس مقام میں جو ہے وہ پہلے ان کے استاد کو سر کا لقب دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ دنیا کی مہذب اقوام میں ٹیچر مہذب معاشرے کا سب سے بہترین عنصر ہوتا ہے۔ سرکاری اداروں سے لے کر عدالتوں میں بھی اساتذہ کی عزت و توقیر کی جاتی ہے، ان کی تنخواہ، اسٹیٹس، دیگر شعبہ جات، ان تمام میں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط برتی جاتی ہے۔ لیکن یہاں گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں تو پھر بھی ٹیچر کی جو تنخواہیں ہیں وہ معقول ہیں، لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں وہاں پر ٹیچرز کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اب تنخواہ کا جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم عمل درآمد ہوتا ہے ہمارے کام پر۔ جتنے پیسے آپ کو اچھے ملتے ہیں اتنا کام آپ خوشی سے اور بہتر انداز میں کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی تمام ٹیچرز پر اپلائی نہیں ہوتی۔ کچھ ٹیچر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم پیسوں میں بھی اچھی سروسز فراہم کرتے ہیں، جن کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا بلکہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے انداز میں گائیڈ کریں۔ جس انسان نے ٹیچر کی خدمت کی، عزت کی، ادب کیا تو زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس انسان نے استاد کو نہیں استاد سمجھا تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے ایسا میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اساتذہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔